بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ چند سوالات کے یہاں جواب دے رہا ہوں۔ ایک خاتون یہ پوچھتی ہیں کہ انہوں نے اپنی پراپرٹی مدر کے نام گفٹ کر دی تھی، تو اب وہ اپنی والدہ سے واپس لینا چاہتی ہیں، تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ تو جناب، اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا آپ کی والدہ واپس دینے پہ تیار ہیں۔ اگر تو وہ واپس دینے پہ تیار ہیں، پھر تو آپ نے گفٹ انہیں کیا، وہ اب آپ کو گفٹ کر دیں، واپس گفٹ کر دیں، تو معاملہ ختم ہو گیا۔ لیکن اگر وہ واپس دینے پہ تیار نہیں ہے تو پھر کوئی طریقہ نہیں ہے، پھر آپ کو کورٹ کیسز وغیرہ میں جانا پڑے گا، لیکن اس میں پاسبلٹی نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ مدر کو آپ نے مرضی سے گفٹ کی، اب وہ واپس کرنی ہے انہوں نے تو وہ بھی مرضی سے ہی کریں گی، آپ ان کو مجبور نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے کوئی چانس نہیں ہے انٹل اینڈ انلیس وہ اپنی مرضی سے آپ کو گفٹ نہ کر دیں۔ آگے دوسرا سوال ہے کہ ایک بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ والد سے جائیداد خریدی تھی، اب باقی بھائی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم کیس کریں گے، یعنی ایک بھائی نے یا ایک بیٹے نے باپ سے جائیداد لے لیا اور پیسے دے کے لے لیے، اب جو باقی بہن بھائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ دھوکا ہوا ہے، والد کو مجبور کر کے یہ لے لی گئی ہے، تو ہم تو والد سے کیس کروائیں گے۔ اب والد حیات ہیں، تو جب والد حیات ہیں تو پھر باقی بہن بھائی جو مرضی کہتے رہیں، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ والد کا موقف کیا ہے۔ والد اگر آپ کے ساتھ سٹل کھڑے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، میں نے دی اپنی مرضی سے یہ پراپرٹی دی تھی بیٹے کو، اور میں نے اس کے بدلے پیسے بھی لیے ہیں، تو پھر تو کوئی خطرہ نہیں ہے آپ کو۔ لیکن اگر والد ہی کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جی میں نے تو نہیں بیچی ہے، تو پھر پرابلم ہوگی، پھر آپ کو ثابت کرنا ہوگا اور انہیں بھی ثابت کرنا ہوگا کہ میرے ساتھ کسی طرح کی چیٹنگ ہوئی ہے۔ رجسٹری آپ کہہ رہے ہیں ہوئی ہے، تو اتنا زیادہ اس میں آپ کے لیے خطرہ نہیں ہے۔ لیکن اینی ویز کیس تو ہو جاتے ہیں، کیس تو یہاں جس پہ جو مرضی کر دے۔ عدالتیں اس قدر یعنی ایسے بلائنڈلی ایکٹ کریں گی کہ ایک بندہ چلا گیا، وہ بالکل بے تکا کیس لے کے چلا گیا، حالانکہ قانون میں یہ بات لکھی ہے کہ عدالت نے بھی جب اس کے سامنے کیس آیا ہے تو عدالت نے بھی دیکھنا ہے کہ اس میں کوئی دم خم ہے، کوئی بات کی کچھ سمجھ آ رہی ہے، تو اس کے بعد اس کیس پہ آگے پروسیڈنگ چلنی ہے۔ اب آپ ایک سمپل سی بات دیکھیں کہ ایک عدالت لاکھوں روپے مہینے کا بجٹ ہے اس کا، یعنی اس میں ایک جج صاحب ہیں، اس میں ریڈر ہے، اس میں سٹینو ہے، اس میں علماد ہیں، کئی عدالتی اہلکار ہیں، اور وہ عدالت چل رہی ہے جس پہ بجٹ لگ رہا ہے لاکھوں روپے کا ایک مہینے کا، اور وہ عدالتیں بے تکے کیس ادھر لے کے چل رہی ہوتی ہیں اکثر اوقات، جو 5 سال بعد جا کے ختم ہو جاتے ہیں کہ یہ کیس تو بنتا ہی نہیں تھا۔ تو اس میں وقت ضائع ہوا، جو پارٹیز کا وقت ضائع ہوا، جنہیں بلایا گیا، نوٹسز کیے گئے، بار بار انہیں کیے گئے، بدنامی ہوئی، ٹینشن ہوئی، پیسہ خرچ ہوا۔ وہی عدالتیں تھوڑی سی احتیاط کر لیں، تھوڑا سا چیک کر لیں کہ کیس بنتا بھی ہے نہیں بنتا، اندازہ ہو جاتا ہے اکثر کیسز میں، تو بچت ہو جاتی ہے۔ لیکن خیر، یہاں یہی کچھ ہی ہے۔ آگے ایک بھائی کہہ رہے ہیں کہ رجسٹری کروا لی، انتقال نہیں کروایا، 10 سال ہو گئے ہیں، تو جناب کرائیں، انتقال نہیں کرائیں گے تو مسائل بنیں گے۔ سمپل بات یاد رکھیں کہ جو شخص فرد لیتا ہے اور زمین بیچ دیتا ہے، اگر انتقال نہ ہو اس کے بعد، رجسٹری ہو گئی ہے لیکن انتقال نہ ہو، تو اس سے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پٹواری کے ریکارڈ میں وہی بندہ ابھی بھی مالک ہے، یعنی جس نے بیچی ہے وہ ابھی بھی مالک ہے، کیوں؟ اس کا نام ختم نہیں ہوا، انتقال نہیں درج ہوا، اس لیے وہ دوبارہ فرد لے لیتا ہے۔ اب قانونی طور پہ وہ لے نہیں سکتا، پٹواری کے ریکارڈ میں درج ضرور وہ نوٹ کر لیتا ہے کہ اس کو فرد جاری ہو گیا ہے، تو دوبارہ لینے جائے وہ اس کو کہہ دے گا، انکار کر دے گا تم پہلے فرد لے چکے ہو۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ جب پیسہ بیچ میں آ جاتا ہے تو پھر وہ فرد جاری ہو جاتا ہے، پھر مطلب 50,000 لاکھ جو بھی ریٹ، ہر پٹواری صاحب کا اپنا ریٹ ہے، تو وہ لے کے فرد آپ کو دے دیں گے، دوسری بار بھی دے دیں گے، کیونکہ وہ ان کے پاس تو ایک جواز موجود ہے کہ جناب اگر یہ بکی ہے زمین تو انتقال نہیں درج ہوا، ابھی بھی یہ ریکارڈ میں مالک ہے، اس نے آگے کہا ہے میرا فرد گم گیا ہے، یا یہ وہ جو بھی اس نے ادھر پیش کیا ہے تو ہم نے اس کو دے دیا ہے فرد۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ جو بھی وہ تمام لوگ جنہوں نے رجسٹریز کرائی ہیں انتقال نہیں کروایا تو وہ انتقال کروائیں۔ یہ کلیئر کر دوں کہ جو کمپیوٹرائزڈ ہوئی ہیں جب سے زمینیں، تو اس وقت یہ فائدہ ہوا ہے کہ اب جو انتقال ہے وہ رجسٹری کے بعد آٹومیٹیکلی فوراً ہو جاتا ہے، لیکن جو مینول ہے موزے، ان میں ابھی بھی یہ پرابلم چل رہی ہے، آپ کو انتقال کروانا پڑتا ہے۔
آگے جناب ایک بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ والدہ کے نام زمین تھی، 80 کی دہائی میں تھی اور 90 کی دہائی میں ختم ہو گئی ہے، جبکہ والدہ نے بیچی نہیں ہے زمین۔ ختم اس طرح سے ہو گئی ہے کہ وہ ماموں کے نام پہ چلی گئی ہے۔ تو جناب اس میں اب وہ کہہ رہے ہیں کہ انتقال ہم نے نہیں کروایا، تو اگر واقعاتاً ایسا ہی ہوا ہے تو پھر کوئی فنکاری دکھائی ہے آپ کے ماموں نے، اور ظاہر ہے محکمہ مال کے ساتھ مل کے دکھائی ہے، تو اب اس فنکاری کو آپ نے تلاش بھی کرنا ہے کہ کب انہوں نے یہ کوئی کاروائی ڈالی ہے کہ ادھر سے زمین ادھر شفٹ کر دی ہے۔ تو جو ہوگا یعنی جس سٹیج پہ جا کے یہ ٹرانزیکشن ہوئی ہے تو اس کو آپ چیلنج کریں، اس غلط انٹری کو چیلنج کریں کہ جناب یہ جمع بندی دیکھیں، پہلے یہ جمع بندی میں یہ نام موجود ہے، اگلی جمع بندی میں وہ نام ختم ہو گیا ہے، اور اس کے درمیان میں کوئی انتقال بھی موجود نہیں ہے۔ تو جب انتقال موجود نہیں ہے تو وہ بالکل کلیئر ہو گیا نا کہ یہاں فراڈ ہوا ہے۔ تو جب فراڈ سامنے آ گیا تو وہ ختم ہو جائے گا۔ اب وہ ختم ہونے میں اگین جس طرح عدالتی بات پہلے کی کہ ایک طرف بے تکے کیس چلتے رہیں گی اور ایک طرف جو جینون کیس ہیں وہ 10 10 سال 20 20 سال وہ ختم نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے عدالتیں یہ اپرچونٹی دیتی ہیں لوگوں کے زمینیں جو ہیں وہ غیر محفوظ ہیں، کیونکہ لوگوں کو انصاف نہیں ملتا، وقت پہ انصاف نہیں ملتا، تو لوگ ادھر مالک ہیں لیکن وہ خود کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں۔